نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنہ موومنٹ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کے لیے دستوری جدوجہد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم انسانیت کے کام آنا ہے۔ دکھی اور مظلوم انسانیت جہاں کہیں بھی ہو ان کے کام آنا یہ انتہائی شرف والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا، یہی در حقیقت ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن رکھ کر ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی مقام کے اوپر آفت آتی ہے، سیلاب، زلزلے یا کسی بھی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ کے اوپر آ کر دکھی انسانیت کا دکھ چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ ایام کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ کے تحت ہم نے ملک بھر کے اندر سارا کا سارا اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو اس کام کے لیے ڈپیوٹ کیا اور مسلسل راشن، ضروریات زندگی سے متعلقہ سامان، سلنڈر، اسی طرح اشیاء خرد و نوش، کپڑے، جوتے، ان کو ہم جس حد تک ممکن تھا اپنے دکھی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ خیموں کے قیام کے ذریعے مختلف مقامات کے اوپر چھوٹی چھوٹی بستیوں کا قیام بھی کیا گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 60 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ جو ہے وہ ہمارے مرکز قرآن و سنہ لارنس روڈ لاہور سے دیر کے لیے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جہاں پر ہمارے دوست احباب جو ہیں انہوں نے لسٹیں تیار کی ہیں مستحقین کی۔ انشاءاللہ ان لسٹوں کے مطابق سامان جو ہے اس کی ترسیل ہو جائے گی اور مستحق لوگوں تک آپ کی مانتوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کر اتنا ہی کم ہے کہ ہماری توقع سے بڑھ کر پاکستانی دوست احباب نے ملک بھر سے ہمارے پر اعتماد کا اظہار کیا اور بھرپور انداز سے ہماری معاونت کی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کی کوشش کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اور اس کے چہرے کی زیارت کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار ہی کے لیے، اس کے چہرے کے حصول ہی کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ساتھ یہ بات کہتے ہیں ہم نے تمہیں جو کچھ بھی کھلایا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حصول ہے، ہم نہ تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ریلیف کا کام، خدمت انسانیت کا کام، دکھی انسانیت کے کام آنے والے سارے کے سارے پروجیکٹ کے اوپر ورک کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے سوری جدوجہد کرنا قرآن و سنہ موومنٹ کا کام ہے۔ تمام دوست احباب ملک پاکستان کے طولت میں رہنے والے دوستوں سے میری اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر قرآن و سنہ موومنٹ کے اس کام میں بھی حصہ لیں اور ویسے بھی نظریاتی، سیاسی اور جو اصولی اعتبار سے بھی قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔